بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم آمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وعلا وآلہ آلہ وصحبہ یا صلی اللہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ یا رحمت یا شفیع المسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. خوبصورت روحانی علمی نشست میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ اس بزم کی تمام تر برکات ہم سب کو بدرجہ اتم نصیب فرمائے. آمین. آج کی مختصر سی معروضات میں نماز کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اس میں ایک رکن جو ہے اس کا عنوان ایمان ہے. جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا عنوان ایمان ہے. باقی جو 4 ارکان ہیں ان ارکان کا عنوان عمل ہے. تو اعمال میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین جو ایک دین کا رکن ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا رکن ہے. دین کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے، جس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ چھت جو ہوتی ہے وہ پلر پہ کھڑی ہوتی ہے. اگر ایک چھت جو ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے تو ان ستونوں کی اہمیت اس طرح ہے. سارے ستون ہوں گے تو چھت ہوگی، اور اگر ستون نہیں ہوں گے تو چھت قائم نہیں رہ سکے گی. تو اگر ہم مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دین اسلام ایک چھت ہے اور 5 ستون اس کے 5 رکن ہیں، تو دین کا اہم ترین ستون، اہم ترین رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں حضور کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، یعنی دین کو مضبوط کیا. اور جس نے نماز کو چھوڑا، حضور فرماتے ہیں فقد ہدم الدین. نماز چھوڑنے والا اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی ہے. نماز کا ترک کرنا دین کو گرا دینے کے مترادف ہے. تو نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمیت اس حوالے سے آج آپ جو ہے وہ معروضات سے بات فرمائیں گے. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا. 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن میں. کم و بیش 700 بار اللہ نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ نماز ہے. دیکھیں اس بات کو تفصیلاً آپ یوں سے بات فرمائیں کہ ہمارا والد
یا ہم اپنی اولاد کو ایک بار کوئی کام کہیں وہ نہ کرے، دوسری بار کہیں وہ پھر نہ کرے، تیسری بار نہ کہیں وہ پھر نہ کرے، تیسری بار کہنے پر نہ کرے، ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں کیا ہوتی ہے۔ جتنا مرضی پیارا بیٹا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، ملازم ہو، غصہ آ جاتا ہے، یار میں نے 3 بار کہا ہے اس کو، یہ کام نہیں کر رہا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نماز وہ کام ہے جس کا ذکر اللہ نے 700 بار کیا ہے، 700 بار۔ ایک بار جو کہا نماز قائم کرو کافی نہیں تھا، کتنے پیراؤں میں، کتنے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ تو 700 بار جس کام کا ہمارا مالک، ہمیں بنانے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہمارا مالک، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہماری موت کا مالک، حیات کا مالک، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں وجود دینے والا ہمارا اللہ 700 بار ذکر کرے اور ہم یکسر کسی وجہ کے بغیر اس کام کو چھوڑ دیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جو بندہ ایسا کرے اس پر اللہ کی کتنی ناراضگی آتی ہے؟ ایک مقام اس کا یہ بھی سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں یہ بات ذکر فرمائی، فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت کے اندر، اچھا میں ایک آپ کو ضمناً بات دوں، یہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں کہ جنت اتنی دور ہے، جہنم اتنی دور ہے، ایک ہی مقام ہوگا اور وہاں پہ جنتی جنت محسوس کریں گے، جہنمی جہنم محسوس کریں گے۔ بات سمجھے؟ تو اچھا یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، کہ جنتی لوگ مجرموں سے باہمی سوال کریں گے، مکالمہ کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ کہ ما سلککم فی سقر، وہ پوچھیں گے یہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا پھینکا ہے، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ اب دیکھو جو جہنمی ہے ان کا کوئی ایک گناہ تھوڑا ہوگا، ایک گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جہنمی ایسے ہوں گے ان میں بہت سارے گناہ ہوں گے، بہت ساری وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ نے اس بات کا ذکر پہلے فرما دیا، اللہ کو علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے حشر میں، ابھی حشر بپا نہیں ہوا، ابھی جنتی جنت میں نہیں پہنچے، جہنمی جہنم میں نہیں پہنچے، اللہ نے پہلے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے۔ بے شک کیا خوبصورت بات ہے، دیکھیں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے اور کسی کو جو 1 گھنٹہ پہلے امتحان شروع ہونے سے پتہ چل جائے یہ سوال آیا ہوا ہے اور وہ پھر بھی تگ و دو نہ کرے تو اس سے بڑا فیل کون ہوگا، پھر ناکام کون ہوگا؟ اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ کیا ہوگا؟ جنتی پوچھیں گے جہنم سے، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پھینکا؟ سب سے پہلی بات کیا کریں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، اس لیے جہنم میں آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بے نمازی تھے، اس لیے جہنم میں جانے کی۔ اچھا آگے بھی ہے لم نک من المصلین، پھر دوسری وجہ بھی ہے کہ ولم نک نطعم المسکین، ہم ایک تو نماز چھوڑتے تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ وجہ بھی ہے، اور تیسری وجہ بھی ہے کہ نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اس مقام پر سورت میں 3 وجوہات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہم نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ جہنمیوں کی سب سے پہلی وجہ جو فوراً کیوں جہنم میں آئے ہو، جو سب سے پہلی بات وجہ ان کے منہ سے نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے اس لیے جہنم میں آئے ہیں کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں عرض کر چکا ہوں 700 بار اللہ ذکر کرے نماز کا، بندے کو اتنا سا تو سوچنا چاہیے کہ میں نے کتنے چھوٹے سے کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کتنی چھوٹی سی مصروفیت تھی، گپ شپ میں بیٹھے نماز چھوڑ دی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی چھوٹا سا کام ہے، چھوٹے سے کام کے پیچھے نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہ ہم بے نمازی تھے،
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں گئے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، جو صاحب ظاہر ہے جو بے نمازی ہے، بالکل جو تارک الصلاۃ ہے، عادتاً نماز چھوڑتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے کس قدر وہ غضب کا مستحق ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتا ہے ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا فسوف یلقون غیہ، غی ایک جہنم کی وادی ہے، فرمایا بے نمازی جو ہے وہ جہنم کی وادی غی میں پھینکے، یہ قرآن میں ذکر ہے، اس جو سخت ترین وادی ہے جہنم کی، اللہ فرماتا ہے اس میں بے نمازی جائیں گے، جو تارک الصلاۃ ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ فرماتا ہے وہ وہاں جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، 700 مرتبہ نماز کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ نماز کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا ایک اہم ترین فرض ہے۔ نماز فرض عین، دین کا رکن، میں نے عرض کیا نا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پتہ نہیں ہم کو ایک رکن کے طور پر 5واں حصہ ہے اسلام کا نماز، جس کو ہم بالکل چھوٹی چھوٹی بات میں معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے نماز کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ انداز نہیں تھا، حضور کے صحابہ کبھی آپ دیکھیں کہ بغیر عذر کے ایسے ویسے جو ہے وہ نماز چھوٹی ہو کسی صحابی کی، نماز چھوٹنا تو تصور ہی نہیں تھا، ہاں مجبوری تھی، جنگ کے حالات میں روایات ملتی ہیں، خیبر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو ہیں وقت سے ہٹ کر حضور نے پڑھی، خندق کے درمیان جب حضور مصروف تھے، سامنے دشمن کی فوج تھی، اس وقت بھی اس طرح کے مسائل آئے، وگرنہ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑیں۔ کسی کی جماعت چھوٹ جاتی، اگر کوئی صحابی بغیر جماعت کے نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا، ایسا واقعہ رونما ہوتا کہ بغیر جماعت کے نماز ہوئی ہے، تو صحابہ افسوس کرنے جاتے، جس طرح کسی کے ہاں معاذ اللہ فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی مر جاتا ہے، اس کے افسوس کرنے جاتے ہیں تیرا نقصان ہو گیا ہے، تیرا عزیز فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی، اس کو پرچایا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو صحابہ جاتے، یار تیرا نقصان ہو گیا ہے، تیری جماعت رہ گئی ہے، تو نے آج بغیر جماعت کے نماز پڑھی ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیں، بات یہ ہے، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، بد عملی اور گناہ کا ہونا یہ بھی ہے، لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس زیاں جاتا رہا، نماز چھوٹ گئی اور احساس، زندگی گزر گئی، 20 30 40 50 60 سال کے ہو گئے، عمر گزر گئی، کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، پرواہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ یار میں اتنی نمازیں چھوڑ چکا ہوں، میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کا احساس نہ ہونا اور دنیا کے حصول کی دوڑ دھوپ میں آگے بڑھتے جانا، دنیا کی تحصیل میں، دنیا کے حصول میں، جستجو میں، تگ و دو میں لگے رہنا، بات جناب صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ یہی کام کرتے۔ جیسے آئی صاحب پچھلے درس میں بتا رہے تھے کہ میں نے کسی دوست کو فون کیا، میں نے کہا جی درس قرآن میں آ جائیں، وہ کہتے ہیں آئی صاحب کیڑی گل کرتے ہو، بادشاہ کوئی دیہڑی والی گل کرو، بات سمجھ نا۔ یہ ہمارا دیکھیں ہمارا لائف سٹائل کدھر جا رہا ہے۔ اگر کوئی افسر ہے، کوئی بزنس مین ہے، دیکھیں یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، اس کو آپ سیریسلی سوچیں، کیا مقصد کیا ہے؟ بڑا گھر، اچھی گاڑی، پیسہ، بس ہماری زندگی اگر اس کو مختصر کریں تو صرف پیسہ ہے، ہماری ساری زندگی پیدا ہونے سے مرنے تک اسی پیسے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، دولت کے ارد گرد گھوم رہی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صرف یہی ایک ہی لفظ کار فرما ہے۔ یہ جو کچھ باہر آپ کمرے سے باہر نکل کے دیکھیں، جتنی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، دنیا گاڑی چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، صرف مقصد ایک ہی ہے، پیسہ، بس۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، میرے ایک ڈاکٹر صاحب جاننے والے ہیں، تو آئی سی یو وارڈ میں ان کی ڈیوٹی لگی، مجھے کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا،
جب ان کو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوتے ہیں اور جسم بالکل آخری درجے میں پہنچ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو اس کیفیت میں مرتے ہوئے دیکھا ہے کہ مرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے وہ پلاٹ کہاں جانا، سبحان اللہ، ہے میرا تو اتنا بینک بیلنس تھا، ہے میری دولت تھی، ہے میرا یہ تھا. اس کیفیت میں، کیونکہ زندگی جو اسی میں گزاری ہے، زندگی اسی میں گزاری ہے، تو اب مرتے وقت بھی یہی کچھ ہے، منہ پہ موت آ رہی ہے تو بالکل جو ہے دل ادھر ہی کھینچا جا رہا ہے. میں ابھی آنے سے پہلے مسلم شریف جو ہے حدیث شریف کی کتاب میں نے ایسے کھولی، میں نے کہا چلو دیکھیں، تو ایک حدیث شریف میرے سامنے گزری. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا، جب کوئی شخص قبر میں جائے گا تو اس کو سورج دکھایا جائے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے. سورج جو ہے جس طرح قریب الغروب ہوتا ہے، سورج سرخ ہو رہا ہوتا ہے، غروب وہ منظر دیکھے نا آپ نے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ شاید اس بات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. آپ کبھی ڈوبتے سورج کو دیکھیں، آپ خوش بھی ہوں گے تو طبیعت میں اداسی چھا جاتی ہے. ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے بندے کی طبیعت پہ ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ بندہ مزاج جو ہے وہ اداسی کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ڈوبتا سورج دکھایا جائے گا تو جس شخص کی نماز کی عادت ہوگی اور وہ عصر کی نماز پڑھتا ہوگا، قبر کے اندر جب ڈوبتا سورج دیکھے گا تو تڑپے گا کہ یار میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں، سورج ڈوب رہا ہے، میری نماز جا رہی ہے، میں نماز پڑھوں. کیوں؟ یہ کب ہوگا؟ جب عادت ہوگی، جب فطرت بنی ہوگی، جب مزاج بنا ہوگا. اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ فرشتے منکر نکیر قبر میں آئے سوال کرنے، اور جب قبر میں پہنچے ہیں تو قبر والا نماز کی تیاری میں لگ رہا ہے. اگر تیاری میں نہیں لگ رہا تو اس کو سوچ ہے کہ یار میں نماز پڑھوں، میری تو عصر کی نماز رہ گئی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ان خیالوں میں ہے. تو منکر نکیر اللہ کی بارگاہ میں کیا پیغام لے کے جائیں گے؟ واہ اے اللہ، تیرا ایسا بندہ قبر میں آیا ہے کہ ہم تو سوال کرنے گئے، وہ تو تیری عبادت کا خیال دل میں لیے بیٹھا. وہ تو اس لیے دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی. اچھا اللہ نے یہ بھی راز رکھا، درمیانی نماز بتائی نہیں ہے. نمازیں 5 ہیں، جس کو مرضی درمیانی بنا لو بن سکتی، فجر بھی بن سکتی ہے درمیانی، ظہر بھی بن سکتی ہے، عصر بھی بن سکتی ہے، 2 ادھر کر لیں 2 ادھر، 1 درمیانی ہو جائے گی. لیکن معروف قول یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. مشہور قول یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. کہ عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو. کیوں کہ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت بھی بندے کو عصر کا وقت محسوس ہوتا ہے، اور جب قبر میں جاتا ہے اس وقت بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے. اگر عادت نماز کی ہوگی اور نماز کا عادی ہوگا، فکر کرنے والا ہوگا، نماز کی تڑپ ہوگی، احساس ہوگا، تو موت آئے گی تو کوشش کرے گا کہ یار مجھے پانی لا دو، میں وضو کروں اور مجھے نماز نصیب ہو جائے. اور قبر میں جائے گا تو بھی کوشش کر رہا ہوگا کہ مجھے موقع ملے تو میں نماز پڑھ لوں. حضرات گرامی قدر، نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت کو چمکا کے رکھ دیتی ہے. نماز واللہ یہ تو ایک ایسی کیفیت ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ ہے. دیکھیں اس کا رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے. تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی معروضات عرض کریں گے. اللہ قیام میں کھڑا ہے، اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہا. اس حوالے سے ایک حدیث سماعت فرمائیں، اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو حضور نے دیکھا کچھ فرشتے ہیں جو حالت قیام میں کھڑے، کچھ فرشتے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں. جو قیام میں ہیں وہ رکوع میں نہیں جائیں گے، جو رکوع میں ہیں وہ سجدے میں نہیں جائیں گے، جو سجدے میں ہیں وہ قیام میں نہیں آئیں گے. ان کو ایک ایک کیفیت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کیفیتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی کہ وہ قیام، رکوع، سجود. اچھا قیام والے قیامت تک قیام میں رہیں گے، قیامت رکوع والے رکوع میں، سجود والے سجود میں، تشہد والے تشہد میں. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرمائے گا کہ آپ اپنی کیفیت کو چھوڑو اور باہر آ جاؤ، وہ رونے لگ جائیں گے
سجدہ ریز ہو جائیں گے، تڑپیں گے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم فرشتے ہو، تم سے تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے، معصوم ہو تم، تو کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ وہ جو لاکھوں کروڑوں سال سے حالت قیام، رکوع، سجود و تشہد میں تھے، وہ جب حالت سے باہر رہیں گے کہیں گے اللہ معاف کر دے، یہ سب کچھ کر کے بھی ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک اور ما عرفنا کا حق کا معرفتک، جو تیری معرفت کا حق تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا، اور جو تیری عبادت کا حق تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دیکھیں یہ جو روحانی فوائد ہیں وہ الگ ہیں۔ اگر بندہ وہ نماز پڑھے جو حضرت علی پاک کی نماز تھی، اگر وہ کیفیت بندے کو نصیب ہو جائے وہ تو بات ہی الگ ہے۔ آپ وضو کر کے جو ہے وہ جب آپ نے کہا اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر کام حرام ہو گیا ہے، آپ پر بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، آپ زیادہ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، بالکل ہر چیز حرام ہو گئی ہے۔ اب سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے ہیں اور ایک فقیر اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، بات سمجھیں؟ اور پھر اس نے کہا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک، وبحمدک کا تعریفیں تیری ہے، وتبارک اسمک کا نام تیرا برکت والا ہے، وتعالی جدک کا شان تیری بلند ہے، ولا الہ غیرک، میرا ایمان ہے اللہ تیرے سوا میری عبادت کا مستحق کوئی نہیں۔ کبھی آپ لفظوں میں سبحانک اللہم وبحمدک، میں واللہ باخدا میں آپ کو ایک بات، میں ایسی باتیں شیئر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ایسی نیکی ہم سب کو اللہ عطا فرمائے جو قبول ہو جائے۔ میں تحدیث نعمت کے لیے ذکر کرتا ہوں کبھی کبھی، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ یہ غالباً نومبر دسمبر کا کوئی جمعہ تھا، تو جمعے کی گفتگو میں میں نے کہا کہ دیکھیں یہ بہار کا موسم ہے۔ بہار کا موسم کن کے لیے ہے؟ یہ نمازیوں کے لیے، شب بیداروں کے لیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا نومبر دسمبر جنوری فروری، یہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ اگر آپ کی 5 بجے آنکھ کھلے تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آج کل 5:30 بجے اذان ہو رہی ہے، اور اب وقت پیچھے آ رہا ہے، پہلے 5:40 پہ اذان ہوتی تھی۔ مقصد یہ اگر 5 بجے 5:15 بجے بھی آپ اٹھے ہیں، وضو کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا بہار کا موسم ہے۔ اب گرمیاں جب ہوتی ہیں 4:20 پہ 4:15 بجے نماز ہوتی ہے، تو 3:30 پونے 4 بجے اذان ہوتی ہے، اس وقت 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے۔ اب آپ رات کو جلدی سوئیں، صبح اٹھیں، 5 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا مجھے کچھ دن پہلے فون آیا کسی دوست کا، میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے وہ جمعہ پڑھا تھا، سر راہ میں گزر رہا تھا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، دولت ہے، دھن ہے۔ تو وہ جمعے کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے نیند بھی آتی تھی، ایک رات میں سویا ہوا تھا، صبح کا وقت تھا، میں نے وضو کیا اور میں نے 2 رکعت پڑھے، وہ فون پہ بات بھی کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جو سر جھکا کے مزہ آیا کبھی نہیں آیا۔ کہتے ہیں بس تب سے لے کر اب تک مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، الحمدللہ مجھے یہ عادت بن گئی ہے۔ دعا کر دیں، آپ بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اچھا جو لفظ بولے انہوں نے کہا کہ میں تو سکون کی تلاش میں نے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے لاکھوں خرچ کیے کہ مجھے سکون آئے، پر کہتے ہیں مجھے قسم لے لیں مجھے پریکٹیکلی یہ چیز حاصل ہوئی ہے کہ جو سجدہ کر کے سکون آتا ہے کہیں نہیں سکون آتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں، آپ سجدے کو دیکھیں، میں کبھی ساری کیفیت آپ کو بیان کروں، آپ لطف اندوز ہوں، سجدے کو دیکھ لیں۔ یہ ہمارے جسم کی سب سے مقدس جگہ جو ہے ہماری پیشانی ہے، ہماری پیشانی۔ اچھا اگر کسی کو آپ منت کریں، ہمارے سماج میں، ہمارے پنجابی سماج میں کسی کو منت کرنی ہو تو دستار اتار کے اس کے قدموں میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے بڑی منت اور کوئی نہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دستار کیوں اتارتے ہیں، قمیض کیوں نہیں اتارتے؟ اس لیے کہ جو کپڑا سر پہ آتا ہے وہ سر کی عزت کی وجہ سے کپڑا عزت والا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے نا؟ اب یہ جو عزت والی جگہ ہے اس کو زمین پہ رکھا، اس کو زمین پہ ٹھکایا، اور اس کو زمین پہ جما کے
زبان سے کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ ہے، بلندی والا، اعلیٰ کا معنی بلندی والا، میرا رب اعلیٰ ہے۔ خدا کے لیے کبھی اس کیفیت کو سمجھے دل و جان سے کہ ماتھا زمین پہ رکھ کے کہہ رہا ہے اے اللہ میں عملاً اعتقاداً یہ پریکٹیکلی بھی اور دل سے اظہار بھی کر رہا ہوں اور عمل سے اظہار بھی کر رہا ہوں اور زبان سے اقرار بھی کر رہا ہوں، میں عمل سے بھی اظہار کر رہا ہوں، دل سے بھی یقین کر رہا ہوں، زبان سے بھی اقرار کر رہا ہوں، تو دیکھ کہ مجھ سے زیادہ پست کوئی نہیں ہے اور اے اللہ تجھ سے زیادہ بلند کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھی بات؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ میں قربان جاؤں، اس نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کا معنی یہ ہے جسے خدا کے آگے جھکنا آ جائے اللہ اسے کہیں اور جھکنے ہی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو صرف اللہ کے آگے جھکنا آ جائے، اللہ کے آگے جسے جھکنا آ جائے۔ اور ہم نے معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں نماز کو کیا سمجھا ہوا ہے، ہم اپنے دل میں کتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنا سکون، اتنی لذت، اتنا کیف نماز کے اندر۔ یقین جانیے جس دن صبح کی نماز کی جماعت نصیب نہ ہو سارا دن بے چین گزرتا ہے۔ صبح کی نماز بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اپنے کام کاج میں، ظہر کا وقت آیا، عصر آیا، عشاء آئی، مغرب آئی، آپ نے نماز پڑھی، پنجگانہ، طہارت، وضو، پتہ نہیں اللہ رب العزت کتنا کرم فرماتا ہے۔ اور پھر ہم ثواب و جزا کی بات جو ہے وہ اگر دیکھیں وہ ایک الگ ہے۔ اب تو جدید میڈیکل سائنس، اب تو کتنے کتنے ہاسپٹل ہیں گوروں کے جن میں وضو کرواتے ہیں، وضو کرواؤ ان کو۔ اب وہ تو لوگ چونکہ ان کے دل میں اسلام کی دشمنی ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، وگرنہ اللہ کی قسم حضور کا دین اپنا آپ منوا چکا ہے کائنات۔ سمجھی بات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھام کے مجھے لے گئے، خزاں کا موسم تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں حضور مجھے ایک درخت کے پاس لے گئے جس کے اوپر خشک پتے جو تھے وہ درخت کے اوپر تھے۔ حضور نے اپنے مقدس ہاتھوں سے پکڑ کر درخت کو زور سے ہلایا، درخت ہلا تو پتے گرے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں صدقے جاؤں اداؤں کے حیران ہو رہا تھا کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، کہ پتے جھڑ گئے تو مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر دیکھا ہے کیا ہوا؟ حضور پتے جھڑ گئے ہیں۔ فرمایا جب کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے۔ ایک اور حدیث اس بات پر میں آگے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ جس شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہو، صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہو، حضور فرماتے ہیں وہ روزانہ 5 مرتبہ اچھی طرح اس نہر سے غسل کرے۔ اے میرے صحابہ بتاؤ اس شخص کے جسم پہ میل ہوگی بھلا؟ اس کا جسم میلا ہوگا؟ یا رسول اللہ 5 بار روزانہ نہائے تو میلا کب ہوگا؟ فرمایا سمجھو جو 5 پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ کب رہیں گے بھلا؟ سبحان اللہ، سمجھی؟ اب ان 2 حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے آیت سنیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ نماز روکتی ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ نماز کے اندر ایک جاذبیت ہے، نماز کے اندر ایک مقناطیسی پاور ہے، نماز کے اندر ایک باطنی قوت ہے کہ جو بندہ پنجگانہ نماز احسن طریقے سے میں چٹی نہ نکالے، احسن طریقے سے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ سمجھی بات نہیں؟ اگر بے نمازی شخص جاتا ہے کسی گناہ کی طرف تو گناہ اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر کوئی نماز پڑھنے والا غلطی کی طرف قصدن جاتا ہے اس کی راہ میں 1000 مشکلیں آئیں گی۔ جب گناہ کی طرف نکلے گا تو اس کے راستے میں جو ہے مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی غلط کام میں، کہ پہلی رکاوٹ نہیں ہے باز آ جائے، پھر رکاوٹ آئے گی باز آ جائے، پھر رکاوٹ آئے گی، کئی رکاوٹیں آئیں گی۔ وہ رکاوٹیں کس وجہ سے ہیں؟ اس کی جو نماز کی پاور تھی
وہ در حقیقت اس کو گناہ سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے. سمجھے بات؟ یہ نماز ہے. اگر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو احباب کے دل میں اللہ اثر ڈالتا ہے، تو پھر پوچھتے ہیں جناب زندگی ساری بگڑی پڑی ہے، کیا کریں، سمجھ نہیں، آغاز کہاں سے کریں؟ تو میں کہتا ہوں دیکھیں آغاز بڑا آسان ہے، صرف 2 ہی لفظ ہیں، نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں. سبحان اللہ. کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ آج سے ہی قرآن کی تلاوت شروع کریں اور نماز شروع کریں، بس آغاز ہو گیا ہے. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، قرآن بھی اور نماز بھی، جن کے اندر ایک جاذبیت ہے. اور تیسری چیز درود شریف ہے. جس بندے کو یہ تینوں چیزیں ان کا آغاز کر لے، اپنی زندگی کو دیکھے، اگر چند دنوں کے اندر تبدیلی نہ آئے پھر ہے. نماز جاذبیت، قرآن جاذبیت. قرآن کے حوالے سے صرف ایک جملہ سنیں، قاتل عمر 2 آیتیں سن کے اپنا سارا کفر آنسوں سے بہا دیتا ہے. اتنا سا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اتنی سی چند آیات قرآن کی سنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی زبان سے، وہ جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں یہ کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ بھائی جی قرآن ہی سنا تھا انہوں نے کہ دل پگھلا اور کفر آنسو بن کے آنکھوں سے بہہ پڑا، اور باطن پاک کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ عمر اب تمہارا غلام بننے کے لیے آیا. آج بھی اس قرآن میں وہی اثر ہے، آج بھی قرآن کے اندر وہی اثر ہے، پر عمر جیسی بہن کی زبان چاہیے. سمجھی بات کی نہیں؟ زبان چاہیے. نماز آج بھی وہی ہے. ایک دلچسپ آپ کو حدیث میں سناؤں. ایک صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، مسلمان ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں پر نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی، میں بکریاں چلاتا ہوں، میں بکریاں چلاؤں گا کہ نمازیں پڑھوں گا. دیہاتی تھے نا، سادہ طبیعت آدمی تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اسلام قبول کرو تو آگے تو پھر بات کی باتیں ہیں. اس نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اگلی نماز کے لیے بیٹھا رہا، پھر اگلی عشاء کی نماز پڑھ کے حضور چلے گئے. صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ پھر کب نماز کا وقت آئے گا؟ تو کسی نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور آپ تو پڑھ بھی چکے اور اگلی کا پوچھ رہے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم لذت ہی اتنی آتی ہے کہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. تو یہ تو نماز کے فضائل کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں. نماز کے فوائد، نماز کے فضائل. دیکھیں ایک دوسری بات بھی ہے، نماز چھوڑنا یہ بے برکتی بھی ہے. آج کل یہ مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے. وہ کیا فائنانشلی مسئلہ ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے جناب رزق جو ہے وہ بڑا آتا ہے، پوری نہیں پڑتی. ایک لفظ ہمارے یہاں پنجابی میں ہے، پوری نہیں پہنتی جی، اتنی انکم ہے، ہر وقت بے چینی. تو اس پر کبھی مفصل گفتگو کریں گے اللہ نے چاہا تو. تو ایک بات اس کی یہ بھی سنا لیں، ایک سن لیں. ایک روایت ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ضعیف روایت کا مطلب نہیں کہ وہ متروک ہوتی ہے. حدیث ضعیف ہو تو اس سے بھی کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں. ترغیب اچھے عمل کی جو ترغیب ہوتی ہے، اس کے لیے ایسی حدیث علماء کرام نے بیان کی محدثین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قوم سے، تو ان کے جو کنویں تھے، چشمے، ان کا پانی بڑا زبردست تھا، ان کی فصلیں بڑی عالی شان تھیں، ان کے باغوں پر پھل بڑا اعلیٰ تھا، اور اسی طرح ان کے مویشی بڑے طاقتور تھے. یعنی دیہاتی زندگی میں خوشحالی کی جتنی علامتیں ہوتی ہیں ساری ان کے پاس تھی. تو کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہیں سے گزرے تو دیکھا سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا تھا. پانی صاف نہیں تھا، فصلیں سوکھ گئی تھی، مویشی مٹیاں چاٹ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، باغ اجڑ گئے تھے، لوگ بھوکے اجڑے ہوئے، رون کے ختم. آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کنویں سے ایک بے نمازی پانی پیتا تھا، اس کی نحوست اتری ہے، اس کی نحوست اتری ہے. ہم سوچیں اگر گھر کے 4 5 6 افراد ہیں، ان میں سے ایک بھی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اس گھر میں ہم برکت کا سوچ سکتے ہیں؟ جس گھر میں روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی ہوتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہوتی ہے،
ہم پھر سوچیں گے کہ ہماری کمائی میں برکت ہوگی. بھائی جی رزق حلال کا بھی ہوگا تو برکت نہیں آئے گی, پریشانی نہیں ہٹے گی, اضطراب ختم نہیں ہوگا. آپ بالکل تجربہ کر کے دیکھ لیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان میں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا نماز پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے وہ گھر قبرستان کی مانند ہے. اپنے گھروں کو اجاڑو نہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا کہ حضور سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے. فرمایا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو. آپ مسجد میں جاؤ, ایسا نہیں کہ آپ ساری نماز مسجد میں جا کے پڑھو, آپ سنتیں گھر جا کے پڑھو. آپ کے گھر کے فرش پر اللہ کو سجدہ ہوگا, اللہ برکتی عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ بقیہ نماز گھر میں آ کے پڑھو. جہاں جس جگہ بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اس جگہ میں اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس گھر میں اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے گا. تو اللہ کی عبادت بھی ہے, نماز جنت کی کنجی بھی ہے. آپ مشہور حدیث ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی چابی ہے. چابی ہوگی تو تالا کھلے گا. نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان نماز مومن کی معراج ہے. سمجھے؟ وہ جو ہے وہ اس کا ہم رواج قائم کریں اپنے گھروں میں, اپنے بچوں میں, اپنے اہل خانہ پر, اپنی ذوات پر. اس کو تھوڑا سا عادی بنائیں اپنے آپ کو نماز کا. چلو 1 2 3 4 ایسے تو بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ 40 نمازیں یعنی 8 دن, ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں نا, 40 نمازیں مسلسل پڑھ لے, اپنے اوپر زبردستی کرے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی کرم نوازی فرمائے گا کہ اللہ اس کے دل کو نماز کی طرف راغب کر دے گا. آخری بات یہ ہے, میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, میں جنرلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جذبات میں بڑے جلدی آ جاتے ہیں. کوئی بات سنی ایسی, کوئی دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو, تو کوئی بات سنی نا تو ہائپر ہو گئے, بس جی جناب آج جا کے ہم نے یہ کر ہی دینا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ. حکمت بھی ہو اور اچھی بات بھی ہو. اچھا اب گھر کے اندر آپ جاتے ہیں تو گھر میں آپ ایسا ماحول پیدا کریں, یکدم جا کے اپنے اہل خانہ پہ ایک سختی مسلط کر دیں کہ وہ اچھے عمل سے جو ہے وہ زبردستی کے ماحول میں یا اس طرح تنگی, ایسا نہیں. ان کی ذہن سازی کریں, ان کو اچھے عمل کی طرف آسان طریقے سے جو ہے وہ ان کو لائیں. کسی قسم کی سختی کا ماحول نہ ہو, بچے جو ہے متنفر نہ ہوں, اہل خانہ میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا نہ ہو, بلکہ محبت بھرا ماحول ہو, پیار بھرا ماحول ہو. ان کو انعام کا لالچ دے کر ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم رکھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹا نماز پڑھو یہ دے دیں. اہل خانہ کو بندہ کبھی کبھی ٹریٹ دیتا ہے, جی پورا ہفتہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو ہفتے بعد میں آپ کو ایک اچھی سی ٹریٹ دے دیتا ہوں. آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو میں اچھا کپڑا لے دیتا ہوں, میں آپ کے لیے یہ اہتمام کر دیتا ہوں. اپنی معاملات کو ذرا نماز کے ساتھ ہم ٹچ کریں گے, اچھے اعمال کے ساتھ ان کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت بھی عطا فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین.